السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز اسلامی بھائیوں، کل کی تراویح پارہ نمبر 7 کی تلاوت کی گئی اور آج پارہ نمبر 8 کی تلاوت کی جائے گی۔ چونکہ کل جمعہ کا دن تھا اس لیے درس نہ ہو سکا، اس لیے کل اور آج 2 پارے کی مختصر باتیں آپ کے سامنے رکھنا مناسب سمجھوں گا۔ 7ویں پارے میں جو تلاوت کی گئی سورہ مائدہ کی آیتیں اور اس کے بعد سورہ انعام کی ابتدا ہوئی۔ 7ویں پارے کے شروع میں اللہ رب العالمین نے لوگوں کو حرام کھانے سے روکا، کہا کہ تمہارے لیے حرام چیزیں حلال نہیں ہیں بلکہ پاک چیزیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں، اور یہ بھی بتایا کہ قسمیں دل کے ارادے کے ساتھ ہے، اگر آپ قسم پورا نہیں کرتے تو تمہیں کفارہ دینا پڑے گا۔ کسی بھی چیز پر آدمی قسم اٹھاتا ہے، اللہ کی قسم کھاتا ہے، تو قسم کھا کر قسم پورا نہ کریں تو اللہ نے کہا کہ فَكَفَّارَةُ إِطْعَامُ 10 مساکین، کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکین کو کھانا کھلانا، یا نہیں تو 10 مسکین کو کپڑے دلانا، یا نہیں تو ایک غلام آزاد کرنا، یا اس کی بھی طاقت نہیں تو 3 دن روزہ رکھنا۔ معمولی بات نہیں ہے کہ بہت سے لوگ کسی سے وعدہ کرتے ہیں، قسم کھا کر وعدہ کرتے ہیں، اللہ کی قسم میں یہ کام کروں گا، اللہ کی قسم ایسا کروں گا، لیکن پھر بھی قسم کو پورا نہیں کرتے۔ شریعت نے کہا کہ قسم کھانا بہت بڑی چیز ہے، اگر اسے تم توڑتے ہو تو کفارہ دینا پڑے گا۔ اور یہ بھی حدیث میں ہے کہ قسم کھائیں تو اللہ کی قسم کھائیں۔ آج بہت سے لوگ باپ کی قسم کھاتے ہیں، ماں کی قسم کھاتے ہیں، نبی کی قسم کھاتے ہیں۔ نہیں، نبی نے فرمایا کہ قسم کھاؤ تو اللہ کی قسم کھاؤ، اللہ کے لیے اجازت ہے، وہ کس کی بھی قسم کھا سکتا ہے۔ اللہ نے سورت کی قسم کھائی کیونکہ سب کچھ اسی کی ہے، تو رب العالمین کی قسم کھانی چاہیے۔ رب کے علاوہ کسی کی قسم کھانا شرک ہے، نبی نے منع کیا ہے۔ اور اس کے بعد تیسری بات بتائی گئی کہ یہ شراب، جوے، یہ سب شیطانی کام ہے، اسے تم چھوڑ دو، اسے بچو۔ شیطان اس کے ذریعے تمہارے درمیان فساد ڈالتا ہے، نفرتیں پیدا کرتا ہے۔ یقیناً شراب کو ام الخبائث کہا گیا، خبیثوں کی ماں شراب کو کہتے ہیں عربی میں۔ تو جہاں بھی شراب عام ہوتا ہے وہاں پر فتنے، فساد، قتل، چوری، زناکاری سب کچھ آ جاتی ہے۔ تو کتنے گھرانے پریشان ہیں کہ اگر کسی گھر کا مرد شرابی بن جائے تو کیا کیا ظلم ہوتا ہے عورت کے اوپر، بچوں پر، زندگی ویران ہو کے رہ جاتی ہے۔ کتنے واقعات ہیں شراب، حالانکہ سب کو معلوم ہے شراب میں کتنے نقصانات ہیں۔ حکومت کی طرف سے سمبل بھی لگائی جاتی ہے کہ مد ناٹکم ویٹرکم کیڑ، کہ شراب جو ہے نا یعنی اس کنٹری کے لیے بھی، گھر کے لیے بھی، وطن کے لیے بھی سب خرابی کا ذریعہ ہے۔ لیبل لگا کر بھی لوگ لیتے ہیں اور وہ پیتے ہیں۔ بہرحال اسلام نے منع کیا، شروع میں اجازت تھی اسلام کے شروع میں، بعد میں مدینہ آنے کے بعد شراب حرام کر دیا گیا۔ جیسے اعلان ہوا تو سارے لوگوں نے شراب کے بوتل کو سب بہا دیے، کہتے جیسے بارش کا پانی جو نا گلیوں میں جاتا ہے ویسے شراب کی نہریں جاری ہو گئی تھی۔ صحابہ کہتے ہیں جو منہ میں رکھا ہوا تھا اعلان ہوا تو اس نے تھوک دیا، جو پی لیا تھا اس نے قے کر دیا، جس کے ہاتھ میں گلاس تھی وہ اس کے پھینک دیا۔ یہ تھی صحابہ کی اطاعت۔ تو اللہ نے اس کے نقصانات کو واضح کرتے ہوئے بتایا کہ تمہارے لیے حرام، حتیٰ کہ شریعت کہتی ہے کہ شراب کے معاملے میں 10 لعنت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ شراب بیچنے والا، اس کے سپلائی کرنے والا، اس میں جاب کرنے والا، مدد کرنے والا، اسے لکھنے والا، جتنے بھی قسمیں ہیں وہ سب حرام ہیں۔ حتیٰ کہ یہاں تک احتیاط کرنے کی تعلیم دی گئی، جس ہوٹل میں، جس ریسٹورنٹ میں شراب بیچے جائیں اس ریسٹورنٹ میں کھانا بھی حرام ہے۔ پہلے سے آپ پیتے نہیں شراب، لیکن اس محفل میں آپ کے بازو میں، کارنر میں شراب پی جا رہی ہے، لیکن آپ دوسری چیزیں کھانے کے لیے جاتے ہیں، شریعت کہتے ہیں کہ وہاں بھی تمہیں جانا جائز ہے، اس جگہ پر بھی کھانا مناسب نہیں ہے۔ یہاں تک احتیاط کرنے کی شریعت نے خاص تعلیم دی ہے۔
تو سوچو کہ اسلام شراب کے کتنے خلاف ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے احرام کی حالت میں شکار کرنا حرام کیا، منع کیا، اور احرام کی حالت میں اجازت ہے کہ سمندری شکاری جائز ہے. اس کے علاوہ اگر آپ زمین میں رہتے ہیں ساحل میں تمہارے لیے جائز نہیں ہے. اللہ نے کعبہ کو ایک عظیم مقام دیا، لوگوں کے لیے قیام کا ذریعہ بنایا. یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس میں بتائی. اور اس کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، جو میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ ان لوگوں نے، کرسچنوں نے مطالبہ کیا تھا جنت سے ایک دسترخوان اترے، تو انہوں نے دعا کی. اللہ نے کہا اگر میں اتار دوں، اگر ایمان نہیں لائے تو ایسی سزا دوں گا، اس سے پہلے کسی نے نہیں دیا ہوگا. بس بعد میں وہ خاموش ہو گئے. اس کا ذکر یہاں پر ہے. اور آخر میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا، اے عیسیٰ کیا تو نے حکم دیا تھا کہ تیری عبادت کرنے کا کرسچنوں کو؟ تو وہ کہیں گے اللہ تو مجھے اوپر اٹھا لیا، بس اتنا ہی معلوم ہے، میرے جانے کے بعد لوگ کیا کیے مجھے معلوم نہیں ہے. اللہ تو عذاب دے گا تو تیرے بندے ہیں، اگر تو معاف کرے گا تو بڑا زبردست ہے، حکمت والا ہے. بہرحال عیسیٰ علیہ السلام صاف کہہ دیں گے میں نے تو حکم نہیں دیا. یہ لوگ میرے جانے کے بعد میری امی جو مریم علیہ السلام ہیں ان کے، وہ کہیں گے میری ماں کی بھی وہ پوجا کیے، میری بھی عبادت کیے، مجھے معلوم بھی نہیں ہے. آج بھی دیکھیے باقاعدہ عیسیٰ علیہ السلام کے اسٹیچو، ایک امیج کر کے اسٹیچو بنایا جاتا ہے، اور مریم علیہ السلام کی بھی ایک فوٹو رکھ کر ان کی پوجا کی جاتی ہے. بہرحال یہ سب قیامت دن افسوس کرنے والے ہیں جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان کی پوجا کیے. اس کے بعد سورہ انعام کی تلاوت کی گئی تھی. سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے یہی سمجھایا کہ جب اللہ تعالیٰ خالق ہے، اللہ رازق ہے، تمہیں نقصان اور نفع میں تمہیں نفع کا مالک ہے، نقصان سے تم بچاتا ہے اور ہر چیز پر غالب ہے. جب تم مانتے ہو اللہ خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، تو تم کیوں عبادت اللہ کی نہیں کرتے؟ جب اللہ کو مالک مانتے ہو تو عبادت بھی اللہ کی کرنی چاہیے. یہ اللہ نے تفصیل سے ایک ایک مثال دے کر سورہ انعام میں تفصیل سے سمجھایا، اور اس کے بعد بتایا کہ اگر تم نہیں مانو گے تو پچھلے قوموں کو ہم نے جیسے برباد کیا، اے کفار مکہ ہم تمہیں برباد کر دیں گے. اور بتایا کہ کون ہے وہ ذات جو سمندر کی طوفان میں تمہاری کشتی پھنس جاتی ہے، کون سی ذات ہے جو تم بچاتی ہے؟ اللہ جو سمندر میں جب تم پھنس جاتے ہو وہاں تمہیں بچاتا ہے، ساحل میں بھی تو وہی تمہیں بچانے والا ہے. تم کیوں اللہ کی عبادت نہیں کرتے؟ اللہ سوال کرتا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کی مثال پیش کیا. دیکھو میرے بندے ابراہیم کو عقیدہ توحید میں اتنے مضبوط تھے، سب سے کٹ کر الگ ہو گئے، خالص اللہ کو پکارنے لگے، خالص اللہ کی بات کرنے لگے. اللہ کو انہیں کیسے پہچانا یہ بھی اللہ نے بتایا. اللہ کو راضی کرنے کے لیے باپ سے دشمنی مول لی، بستی والوں سے دشمنی مول لی، سب سے الگ تھلگ ہو گئے. اللہ مجھے کافی ہے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، یہی بس ہے. ان کی پوری زندگی فکر تھی انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات حنیفا. انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے چہرے کو مکمل طریقے سے اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہوں جو اللہ کے آسمان کا بھی زمین کو پیدا کرنے والا، اور میں اسی کی طرف متوجہ ہونے والا ہوں. یہ سب تعریف اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 15 سے زائد نبیوں کا ذکر کیا، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، یعقوب، یوسف، یونس، یہ سب ذکر کر کے اللہ نے کہا کہ ان کا مقام مرتبہ ہے. اس کے بعد ایک جملہ کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ، اگر یہ پیغمبر بھی شرک کرتے ہیں ہم ان کے پورے عمل برباد کر دیں گے. یا رب، نبی کو معاف نہیں ہے شرک. اگر یہ سارے پیغمبر تفصیل سے دیکھیے سورہ نام میں ایک ایک نبی کا نام لیا، اسحاق، یعقوب، ابراہیم، سلیمان، ایوب، یوسف، ہارون، داؤد، بڑے بڑے نبی، کیا مقام ان کا. لیکن اللہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ان کا مقام اپنی جگہ پر، لیکن اگر یہ بھی شرک کرے میرے ساتھ میں ان کے پورے عمل برباد کر دوں گا. آج ڈرنے کی ضرورت ہے. نبی کو معاف نہیں تو کیا اللہ ہمیں معاف کر دے گا شرک کی حالت میں مریں گے؟ نہیں. اسی لیے شرک سے دور رہو، بیوی بچوں کو ڈراؤ. کتنے شرک ہمارے گھروں میں پائے جاتے ہیں آج، کیا کیا نعوذ باللہ. ہمارے پاس کیا معلوم شرک کا مطلب مندر کو جانا، شرک مزار کو جانا، شرک اتنا ہی سمجھ بیٹھے ہیں. شرک کیا کتنے کام ہمارے پاس ہوتے ہیں، کتنے گھروں میں توغرے لگائے جاتے ہیں، کتنے گھروں میں ہرے کپڑے باندھے جاتے ہیں. کیا شرک نہیں ہے؟ دکان و مکان کو خیر و برکت کے لیے چاندی کی شکل میں، گولڈ کی شکل میں پلیٹ لگائے جاتے ہیں، جب تک یہ رہے گی برکت آئے گی. کیا شرک نہیں ہے؟ کالی ڈوری ڈالتے ہی کمر میں، گلے میں تعویذ پہناتے ہیں،
نبی نے کہا من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، کیا شرک نہیں ہے؟ جھوٹی قسم کھاتے ہی، ماں کی قسم کھاتے ہی، کیا شرک نہیں ہے؟ نعوذ باللہ، جادوگروں کے پاس جاتے ہی، عاملوں کا چکر کاٹتے ہی، باباؤں پیروں کے پاس جا کے اپنا ایمان بیچ کے آتے ہیں، کیا شرک نہیں ہے؟ اولاد نہیں ہے کہ فلاں درگاہ میں جاؤ، جا کے منت سماجت کرو، وہاں پر نظر و نیاز کرو، تمہیں اولاد ہو جائے گی، کیا شرک نہیں ہے؟ شرک میں اس قدر ہم پھنسے ہوئے ہیں، پھر بھی اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں۔ اللہ حفاظت کرے، اگر ایسی موت آئے تو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اسی لیے نبی دعا سکھائے ہمیں، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واعوذ بک لما لا اعلم، اللہ تو مجھے شرک سے بچا لے، اگر جانتے ہوئے یا انجانے میں سے شرک ہو جائے تو مجھے معاف کر دے۔ یہ زیادہ دعا پڑھتے رہنا، اس لیے کہ ہمارے اندر کتنا شرک ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ اچھے اچھے دیندار گھرانے میں شرک داخل ہو چکے، آج وہ شرک ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے معلوم؟ عاملوں کے دھندے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ تعویذ کے ذریعے بزنس، پبلک کا مال لوٹا جاتا ہے، جائز کے فتوے دے کر پبلک کو بے خوف بنایا جاتا ہے۔ النافع الضار اللہ کے ناموں میں سے، اگر قرآن شفا ہے، قرآن شفا ہے، پڑھنے سے شفا ہے، تعویذ لٹکانے سے کیسے شفا مل جائے گی آپ کو؟ اگر ہوتا تو نبی اپنے حسن حسین کو لگاتے تھے، نبی خود دم کر رہے ہیں حسن حسین رضی اللہ عنہما کو، اعوذ بکلمات تامہ من کل شیطان وہامہ من کل عین لامہ، 3 قل پڑھ کر دم کرتے تھے، پڑھنے کا حکم دیا۔ یہ سب آج معاشرے میں بیوقوف پبلک ایسے لوگوں کے گھروں کے پاس جا کے پیسہ دے کر آتے ہیں، لاکھوں لٹاتے ہیں، کیا شرک نہیں ہے؟ ایمان کو گروی رکھ دیا ہم لوگوں نے۔ آج کمزور طبقے والوں کے، پبلک کے مال لوٹنے والے، ایسے جبہ پہننے والے آج موجود ہیں، لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے۔ اللہ کے پاس پکڑے جائیں گے قیامت الدین، شرک کو پھیلانے والے، شرک میں ملوث، دونوں تڑپیں گے قیامت کے دن انشاءاللہ رب العالمین۔ ایسے میں نبی اس امت کی فکر میں راتوں کی نیندوں کو قربان کیے، نیندوں کو قربان کیے، رات بھر روتے رہے تہجد میں اٹھ کے امت کی جہنم سے بچانے کے لیے، لیکن میجارٹی امت کی شرک میں پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو فراموش کر بیٹھی ہے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے میرے بھائیوں، جس محلے میں، جس خاندان میں، جس بستی میں شرک عام ہو، بڑے بڑے عذابات آئیں گے، کبھی زلزلوں کی شکل میں، کبھی آفات کی شکل میں، کبھی مصیبت کی شکل میں، کبھی بیماری کی شکل میں۔ جس گھر میں شرک ہو، لکھ کر رکھ لو، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اس گھر میں کبھی بھی سکون نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے ساتھ خلاف کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے لوگوں کو۔ تو اللہ کہتا ہے کہ نبی بھی اگر شرک کرے ہم معاف نہیں کریں گے۔ اور آگے بتایا وما قدر اللہ کا قدری، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں، جیسا کہ اللہ کی قدر کرنی چاہیے، قدر کرنے کا حق ہے، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، اللہ کو فراموش کر دیے۔ اللہ کی کتنی بڑی ذات، کبریائی والا، عظمت والا، جلال والا، قہار، وہاب، رزاق، کیا کیا نام ہیں۔ سب ہمارے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے اللہ کے اسماء الحسنی کافی ہیں۔ اور اللہ نے اپنی ہی تعریف کی، بدیع السماوات والارض، اسی نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ بدیع بغیر کسی سٹرکچر کے پیدا کرنا۔ ایک ہوتا ہے اگر آپ کوئی چیز بناتے ہیں، کسی کو نمونہ رکھ کر وہ ڈرائنگ کرتے ہیں یا کوئی سٹرکچر پیش کرتے ہیں یا جو بھی میپ ڈالتے ہیں، ایک ایگزامپل رکھیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو آسمان زمین کو پیدا کیا بغیر کسی ایگزامپل کے، خود اللہ نے بنایا، بغیر کسی نمونے کے اللہ نے پیدا کیا۔ بدیع السماوات، جب اتنا بڑا خالق ہے، اللہ پوچھتا ہے انا یکون لہ الولد، کہاں اس کے لیے بیٹا ہو، ولم تکن لہ صاحبہ، نہ اسے بیوی ہے، اسی نے ساری چیزیں پیدا کی۔ اے لوگوں، تم کہاں پھیرے جا رہے ہو؟ کیا تمہیں عقل نہیں سوچنے کی؟ نہیں، اللہ کو بیٹا کہتے ہو، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو۔ اللہ کس قدر انداز سے اس صورت میں سوال کرتا ہے، لا تدرک الابصار، نگاہیں اسے دیکھ نہیں سکتی، وہ یدرک الابصار، وہ ساری نگاہوں کو دیکھتا ہے، وہ اللطیف الخبیر، باریک بھی خبر رکھنے والی ذات ہے۔ تو سبحان اللہ میرے بھائیوں، قرآن پڑھ کر دیکھو کیا کچھ تفصیل سے اللہ تعالیٰ اپنی حقیقت کو واضح کرتا ہے۔ جب امت قرآن کو چھوڑ دی، ایسے چکروں میں پڑ گئی، عاملوں کے، باباؤں کے، تعویذوں کے پیچھے پڑ گئی۔ کیوں؟ ریڈی میڈ مسلمان،
ریڈی میڈ مسلمانہ ایسے چھوٹا چھوٹا عمل بتاؤ جنت چل جائیں گے، پورے شرک عمل کرو، بدعت خراف کرو، 2-3 ذکر سیکھ لو، مرے تو سیدھے جنت۔ کیا جنت اتنی معمولی سمجھ بیٹھے ہیں؟ قرآن پڑھ کر دیکھو اللہ نے کیا کیا چیزیں بتائی ہیں، سب کے لیے قرآن ہے۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ آج کی تراویح میں پارہ نمبر 8 کی تلاوت کی جائے گی۔ سورہ انعام کا بھی بہت بڑا حصہ آج کی تراویح پڑھی جائے گی۔ شروع ہے وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ۔ جب نبی نے اسلام پیش کیا، قرآن پیش کیا، کافروں نے کہا کہ اے محمد اگر تم ہمارے نظروں کے سامنے فرشتے اتارتے یا ہمارے نظروں کے سامنے کتاب نازل کریں ہم ایمان لائیں گے۔ اللہ نے کہا اگر ان کی نظروں کے سامنے فرشتے اترے یا قبر میں مردے زندہ ہو کر بات کرنے لگے تب بھی یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں۔ محمد یہ متکبر قسم کے لوگ ہیں، یہ کفار جو آپ کے ساتھ ٹائم پاس کر رہے ہیں، زیادہ امید مت رکھو ان کے ساتھ، اس لیے کہ جنات اور شیاطین کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں، ان سے وہ مدد حاصل کر رہے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب بھی نبی تلاوت کرتے ہیں شیطان اس تلاوت میں خلط ملط کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ سب شیطان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اے محمد تم ان کے پیچھے مت پڑو، اطاعت مت کرو، اور یہ اہم بات بتائی وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ۔ اے محمد اگر تم ان کی میجارٹی دے کر ان کے پیچھے چلے جاؤ گے یاد رکھو وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے۔ ایک فارمولا بتایا آپ پارہ نمبر 8 میں 116 آیت نمبر 116 یہ بتایا کہ حق یہ نہیں کہ میجارٹی لوگ عمل کریں، حق پر چلنے والے کم ہی تعداد میں تھے، ان کی تعداد کم تھی۔ آج کیا بولتے لوگ بھائی یہ بدعت اتنے لوگاں کرتے نا، یہ سب غلط کیا، یہ اتنے بستی والے پورے کرتے وہ سب غلط کیا، انہوں سے بھی گمراہی میں کیا، تمہیں آپ کو اتنے لوگاں بولتے کم لوگاں ہمیں کیسے مان لینا؟ اللہ ان کو جواب دیتا ہے اے محمد ہرگز بھی ان چیزوں کی فالو مت کرو کہ اتنی میجارٹی فالو کرتے ہم بھی کر لیں گے صحیح ہی رہے گا، نہیں، نبی فرماتی ہر دور میں حق پر چلنے والے کم تھے، کم تعداد میں تھے، کم ہی رہیں گے، زیادہ تر گمراہی میں لوگ ہی زیادہ رہیں گے، حق کم ہی لوگ ہیں، لیکن حق والوں کا ہی اللہ تعالیٰ ساتھ دے گا، انہی کے لیے کامیابی ہے۔ تو حق اور باطل میجارٹی مائنارٹی میں نہیں ہے، حق اور باطل دلیل کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ کوئی بھی بات کرتا ہے تو قرآن سے پیش کرے دلیل، حدیث سے پیش کرے، یہی تو اصل چیز ہے۔ اتنے لوگ کرتے رہے یہ سب غلط کیا، یہ سب بیکار لاجک کی باتیں نہیں چلے گی، بھائی یہ بدعت ہے، کلو بدعت ضلالہ مان لینا چاہیے۔ نہیں، اس بدعت کو ثابت کرنے کے لیے لوگ میجارٹی کو پروف پیش کرتے ہیں، ہرگز بھی اس کو قبول نہیں کی جائے گی۔ قرآن نے بتایا یہ سب بس امیجن ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اسے ہمیں بچنا چاہیے، دلیل کی بنیاد پر بات ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بتایا کہ جس کے سینے کو اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے کھول دے، جس کے سینے کو اللہ اسلام کے لیے کھول دے، اور وہ شخص جس کے سینے کو اللہ تنگ کر دے، کأنما یصعد فی السماء، گویا کہ وہ آسمان کی طرف جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، جیسے جیسے آسمان کی طرف چڑھیں گے آکسیجن لیول کم ہوگی۔ تو قرآن دیکھیے 114 سال پہلے ہی بتا دیا، مثال دے کر بتایا کہ کوئی آدمی آسمان میں چڑھتا ہے اس کا سینہ گھٹنے لگے گا، ویسے ہی گمراہ شخص کے سینہ تنگ کر دیتے ہم لوگ، اسلام میں آنے والے کے سینے کو کھول دیتے ہم لوگ۔ ایک مومن کے دل میں ایک نور اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے، یہ اللہ نے اس کے اشارہ کیا۔ قیامت دن اللہ جنات سے کہے گا اے جنات تم نے انسانیت کو بہت گمراہ کیا۔ جنات کہیں گے اللہ ہم اور انسان دونوں مل کر بہت فائدہ اٹھائے۔ بالکل، آج بہت سے لوگ جنات سے مل کر لوگ گمراہ کر رہے ہیں، جیسا کہ حقیقت بتایا یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس وقال اولیاء من الانس، انسان کہیں گے ربنا استمتع بعضنا ببعض، اللہ ہمیں آپس میں خوب فائدہ اٹھائے۔ جتنے بھی جادوگر ہیں عامل نہیں، ان کے تعلقات خبیث جنات سے ہوتے ہیں، وہ جو کرتا ہے وہ کرنے کو تیار ہوتے ہیں، اسی لیے جادوگر کا حکم یہ ہے اسے قتل کر دیں گے۔ اقتلوا الساحر والسحرہ، کہ جادو کرنے والا مرد عورت قتل کر دیے جائے۔ حضرت عمر کے زمانے میں بھی غالباً 3 جادوگروں کو قتل کیا گیا،
تو اسلامی حکومت ہے اگر تو قانون یہی ہے کہ ان کو قتل کیا جائے گا. ایسے لوگ جنات سے تعلق رکھے نعوذ باللہ بہت سے لوگوں کا بگاڑ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے ایسے لوگ آپس میں اعتراف کریں گے ہاں اللہ ہم لوگ آپس میں برابر کا فائدہ اٹھائے تو ان کو سزا دی جائے گی. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہاں پر بتایا کہ یہ جو جانور ہیں اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی، بھیڑ، بکری، گائیں، اونٹ، یہ سب تم اللہ کے راستے میں قربان کرو. مشرکین ان میں بھی شرک کی ایجاد کر لیے تھے، جانوروں کو بتوں کے نام پر چھوڑتے تھے، بتوں کے نام سے وقف کرتے تھے. جیسا کہ میں نے پرسوں بھی کہا تھا کہ ہمارے نام کے مسلمان بھی گائیں کو، جانور کو درگاہوں میں جا کے بلی چڑھاتے ہیں، مزاروں میں جا کے بلی چڑھاتے ہیں، روڈوں میں سڑکوں میں اسے منت مان کے چھوڑ دیتے ہیں. الحمدللہ بہت بہتر ہے ہماری بستی میں. ہمارے اطراف و اکناف میں بھی جا کر دیکھو، یہ 100 کلومیٹر کے اندر دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کتنے گایوں کو جو نہ چھوڑے ہیں. بولتے ہیں دیکھیں فلاں بابا کے نام سے ہمیں چھوڑے ہیں، نیت کر لیں اگر یہ سرا کریں گے تو ہمارا کام پورا ہو جائے گا. تو قرآن کہتا ہے یہ سب کیسی عجیب بات ہے، یہ سب جانور اللہ تمہارے لیے پیدا کیا ہے تمہارے استعمال کے لیے، تم اس جانور کو تم معبود بنا لیے. مشرکین کی بھی یہی عادت تھی. یہاں اللہ تعالیٰ اس کو ذکر کرتا ہے. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے 10 نصیحت کی، کیا شرک مت کرو، والدین کی اطاعت کرو، اپنے بچوں کو زندہ مت دفناؤ. اس خیال سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو. ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں. آج بھی کس قدر کم عقل لوگ، بدبخت لوگ ایسے ہیں جو اباشن کر لیتے ہیں باقاعدہ. اگر حمل ٹھہر جائے، ارے 4 بچے، 5 بچہ ہو تو کون دیکھنا، اتنی سیلری بھی نہیں ہے. قرآن کہتا ہے نحن نرزقکم وإیاہم، ہم رزق دینے والے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ غیروں کی تہذیب ہے. ہم دو ہمارے دو، پہلے تھا، اب ہم ایک ہمارے ایک. گورنمنٹ آفر بھی کرتی ہے، جس کا ایک بچہ ہے اسے گورنمنٹ نوکری بھی ہے. کیا کیا چیزیں ہیں. تو قرآن کہتا ہے یہ سب تمہاری توکل کے خلاف ہے. تو اولاد اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اگر اللہ دیتا ہے تو اسے تم حاصل کرنا ہے، نہ ہے کہ اسے قتل کرو، اباشن کرو. یہ کسی بھی لحاظ سے مناسب نہیں، سے روکا گیا. اور اس کے بعد اللہ نے اور بھی نصیحت کی، یتیم کا مال مت کھاؤ، ناپ تول میں کمی نہ کرو، ڈنڈی نہ مارو، ایک دوسرے کا حق نہ لوٹو، انصاف کرو اگر سے کہ تمہارے رشتہ دار بھی کیوں نہ صحیح، اور صراط مستقیم پر چلو. یہی تمہارے لیے کامیابی کے ذرائع میں سے ہیں. اور آخر میں کہا گیا کہ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا، ملت ابراہیمی کی پیروی کرو. اور قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اے نبی کہہ دیجئے کہ میری قربانی، میری نماز، میرا جینا مرنا اس اللہ کے لیے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، مجھے یہی حکم دیا گیا. تو دین پر ایسے جمے رہو، سب کچھ اللہ کے لیے کرو، اللہ کے لیے تمہاری عبادت ہونی چاہیے. اس کے بعد انشاءاللہ سورہ اعراف کی تلاوت کی جائے گی. سورہ بقرہ میں یہودیوں سے خطاب ہے، سورہ آل عمران میں کرسچنوں سے خطاب ہے. اس کے بعد ہم لوگ پڑھے تیسری سورت سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے احکامات، مسائل ذکر کیے. اس کے بعد ہم تلاوت کیے سورہ مائدہ. سورہ مائدہ میں عرب کی اصلاح کی گئی اور ساتھ ساتھ اہل کتاب سے بھی خطاب کیا گیا. سورہ انعام میں ہم دیکھیں گے پورا چیپٹر اللہ مثال کے ذریعے بتایا، یہ اللہ نے پیدا کیا، اللہ کی بات کرو. آسمان کو اللہ نے پیدا کیا، اللہ کی بات کرو. تمہیں اللہ نے پیدا کیا، اللہ کی بات کرو. ابراہیم علیہ السلام کی مثال دی. یہ سب چیزیں ہیں. سورہ اعراف میں بہت سارے قوموں کا ذکر کر کے پھر ایک بار اللہ تعالیٰ نے بتایا قریش کو، اے کفار مکہ، اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو یاد رکھو جو قوم نوح کے ساتھ ہوا تمہارے ساتھ ہو جائے. اسی لیے قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم شعیب، قوم لوط، اور کل انشاءاللہ 90 پارے میں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ آئے گا. یہ قوم کا ذکر کر کے ایک وارننگ دی، کوشن دی، تم بھی اگر ایمان نہیں لاؤ گے تمہارے ساتھ بھی یہی حشر ہوگا. تو اعراف کہتے ہیں جنت اور جہنم کے درمیان میں ایک دیوار ہے. جن کے عمل نیکی اور برائی دونوں برابر ہوں تو ان کو اس دیوار میں بٹھا دی جائے گی. یہاں پر ذکر ہے اگر دائیں طرف جھانک کر دیکھیں گے تو جنت نظر آئے گی، کہیں گے اللہ ہمیں جنت دے دے. اور لیفٹ جانب دیکھیں گے تو جہنم نظر آئے گی، کہیں گے اللہ ہمیں اس سے بچا لے. حدیث میں آتا ہے
نبی کی سفارش سے آراف والوں کو جنت میں داخلہ ملے گا. تو بہرحال آراف اسی کو کہتے ہیں جنت اور جہنم کے درمیان ایک جگہ ہے, ایک دیوار ہے, اس پر آراف والے بٹھائے جائیں گے. الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک, کہ کتاب تمہاری طرف اتاری گئی تاکہ آپ کے سینے میں کوئی تنگی محسوس نہ ہو. اے نبی اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو ڈراؤ, مومنوں کی نصیحت ہے. اور اس کے بعد یہاں پر ابلیس کا قصہ ذکر ہوا, جیسا کہ بار بار یہ ہوتا رہا قرآن میں. آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا, اس نے نہیں کیا, تکبر میں آیا. یہاں پر بھی یہی بتا رہے ہیں کہ جیسا ابلیس حسد میں آ کر تکبر میں آ کے نبی کو نہیں مانا, وہ اے قریش ایسا لگتا ہے کہ تم بھی ابلیس کی روش میں چل رہے ہو, تم نبی کو مان لو, اسلام قبول کرو, یہ گویا کہ نصیحت کی جا رہی ہے. اور آدم علیہ السلام کو وہ قصہ تفصیل سے ذکر ہے. اللہ نے جنت میں کہا کہ تم اس درخت کے قریب نہ جانا, لیکن دونوں نے پھل کھا لیے. ہوا کیا, دونوں کو اتار دیا گیا, جنت کے لباس اللہ نے چھین لیا. دونوں روئے اور اللہ سے دعا کیے, ربنا ظلمنا انفسنا, اے اللہ ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا, اگر تو معاف نہیں کرے گا, اگر تو رحم نہیں کرے گا, ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اللہ نے انہیں معاف کر دیے اور بتایا کہ دیکھو دنیا میں رہو, جو میری اطاعت کرے گا اسے جنت ہے, جو میری نافرمانی کرے انہیں جہنم ہے. تمہاری اولاد کو بھی یہ نصیحت کر دو, اللہ نے اسے کہہ دیا. حدیث میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور آدم علیہ السلام میں بحث ہوئی تھی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا, اے ابا تمہیں وہ پھل نہیں کھاتے تو ہم دنیا میں نہیں آتے تھے, تم کیوں کھا لیے؟ تو انہوں نے کہا کہ بیٹے یہ چیز تقدیر میں اللہ نے پہلے لکھ دی ہے, یہ پھل منع کرنے کے باوجود بھی میں کھاؤں گا, یہ چیز لکھ دی ہے, تو میری کیا خطا, اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے لکھ دی ہے. تو بہرحال یہ ہونا ہی تھا, اللہ کی مرضی تھی. بہرحال اب دنیا میں آ گئے ہیں, ہمیں بھی آ گئے, بس اللہ ہمیں امتحان لے رہا ہے تاکہ وہ جنت جو ہمارے والدین کی جو پرانی جگہ ہے اس چیز کو پانے کے لیے اتنی کوششیں محنتیں ہیں. یہ راتوں کو اٹھ کر نمازیں پڑھنا, صدقہ و خیرات کرنا, یہ وقت لگانا دین کے لیے, سب کس کے لیے؟ تاکہ وہ گھر مل جائے جو گھر کے ہمارا پرانا گھر ہے. یہ ٹیمپرری لائف ہے, واپس ریٹرن ہونے والے ہم لوگ. اسی لیے کسی کی وفات ہوتی ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا مطلب؟ ہم اللہ کے لیے ہی, ہم بھی ایک دن اللہ کی طرف جانے والے ہیں. تو اس گھر کو سنوارو جو جنت ہے, اچھے کام کرو, اللہ کو راضی کرو. جیسا کہ آدم علیہ السلام نے راضی کیا ویسے ہمیں بھی راضی کریں, گناہ سے توبہ کریں, اللہ سے معافی مانگے. اللہ اس کے بعد نصیحت کرتے, اے آدم کی اولاد, جیسے تمہارے والدین سے جنت کے لباس کو شیطان نے چھین لیا, تمہیں شیطان ننگا نہ کر دے. یہ لباس ہم نے تمہارے لیے شرم و حیا کے لیے دیا ہے. آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے, جو لباس کے چھپانے کے لیے دیا گیا آج اس لباس کو چھوڑ دیا گیا ہے. خصوصاً خواتین کس قدر لباس پہن کر بھی ننگی. نبی نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایسی عورتیں آئیں گی, نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات, ایسی عورتیں آئیں گی کپڑا پہن کر بھی ننگی ہوں گی, مائل کرنے والے ہوں گی مردوں کو, خود مائل ہو جائے گی. اور کہا کہ رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ, ان کے سر کیسے ہوں گے معلوم؟ ایک اونٹنی, بختی اونٹنی کے اونٹ کے سروں کی طرح ہوں گے. عجیب عجیب قسم کے ان کی جناب ہیئر اسٹائل ہوگی. یہ سب چیزیں اللہ کے رسول نے بتائی. آج دیکھیے عورت کو کس قدر ننگا کیا گیا. میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں, مارکیٹ میں ایڈورٹائز کے طور پر عورتوں کو لایا جاتا ہے. صابن کی اگر بات کی, پورے صابن میں کس کے ایڈ سے عورتوں کی تصویر ہے. کتنے صابن میں مردوں کی تصویر ہے میرے بھائیوں؟ تصویر ہے کیا؟ اگر ہو سکتا ہے لیکن ریئر, لیکن پورے صابن میں عورتوں کی, پیسٹ میں عورتوں کی تصویر, ٹھیک ہے, چپل میں عورتوں کی تصویر, کپڑے کے ایڈورٹائز میں عورتوں کی تصویر, کار بیچنے کے لیے شو روم میں عورت کو کھڑایا گیا, گیم, بہرحال ساری فیلڈ میں عورتوں کو اتار کے ننگا کیا گیا. نمائش, زینت کا اظہار کیا گیا. اللہ نے اسے پہلے ہی بتا دیا, شیطان جیسے تمہارے والدین کے لباس کو چھین لیا, کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے لباس کو نہ چھین لے. اسی لیے اور یہ بتایا کہ ابلیس اور اس کی پوری اولاد تمہیں دیکھ رہی ہے. جنات ہمیں دیکھتے ہیں. اب یہاں پر کتنے جنات بیٹھ کر 10 سن رہے معلوم نہیں ہے. قرآن کہتا ہے سب انہیں تمہیں دیکھ رہے ہیں لیکن تم نہیں دیکھ سکتے, تمہارے اندر وہ طاقت نہیں ہے. جھوٹا ہے وہ شخص جو کہتا ہے میں نے شیطان کو دیکھا.
میں نے ایک چیز کو دیکھا، نہیں دیکھ سکتا، قرآن کہتا ہے دیکھ ہی نہیں سکتے، لیکن جنات دیکھ سکتے ہیں. اسی لیے مسجد میں بھی جنات آتے ہیں. جن کا مطلب کیا معنی عربی میں؟ جیم نون کے معنی وہ چیز جو نہیں نظر آتی. ہر وہ چیز جو نہیں نظر آتی عربی میں جیم نون سے شروع ہوتی ہے. جنت دکھتی نہیں، اس لیے جنت کہتے ہیں. جنون پاگل پر نظر نہیں آتی، اس لیے جنون. جنین کہتے ہیں رحم کی تھیلی میں جو ایک پردہ ہے اسے جنین کہتے ہیں، وہ نظر نہیں آتی اس لیے اس کو جنین کہا گیا. جنات کو جنات اس لیے کہتے ہیں وہ جن نظر نہیں آتی، جو چیز نظر نہیں ہے اسے جن، ہڈن جو چیز چھپی ہوئی اسے جن کہتے ہیں. تو جنات ہمیں دیکھ سکتے ہیں لیکن ہم جن کو نہیں دیکھ سکتے. حدیث میں آتا ہے کہ جن آپ کے بازو میں آ کر بیٹھے گا، کھاتے وقت آ کر بیٹھے گا، سوتے وقت، حتیٰ کہ کہا کہ ہم بستر ہی کرتے ہیں بیوی سے دعا پڑھ لو، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. اگر وہ دعا نہیں پڑھیں گے تو وہ ہم بستر میں شیطان بھی داخل ہو جاتا ہے. نبی فرماتے ہر جگہ داخل ہوتا ہے، اس لیے اللہ کا نام لے بسم اللہ پڑھ لیا کرو، یہ خاص حکم اللہ کے رسول نے دی ہے. تو بہرحال اس میں جیسا کہ میں نے کہا کہ اعراف کا تذکرہ ہے، جنت اور جہنمیوں کی باتیں ہیں، اور آخر پوپارے میں ساری قوموں کا تذکرہ ہے. آگے انشاءاللہ دیگر پاروں میں تفصیل سے قوم نوح کا، قوم عاد، ثمود، لوط، قوم شعیب کا ساری چیزیں ہیں. بہرحال 8ویں پارے کی تلاوت انشاءاللہ آج کی تراویح میں کی جائے گی. دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالی ہم تمام کو قرآن کی صحیح فہم، صحیح سمجھ عطا فرمائے، قرآن پر عمل کرنے والا بنائے. تمام لوگوں کو بھی قرآن کا معنی، مفہوم، ترجمے کے ساتھ اللہ تعالیٰ سب کو پڑھنے کی توفیق دے، اور قرآن ہمارے لیے اللہ تعالیٰ بطور شفا بنائے، رحمت بنائے، قیامت سفارشی بنائے. اللہ ہماری دعا قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.